غصے پر قابو پانے کے جو طریقے علماء نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بندے کو غصہ آئے تو بندہ وضو کر لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر بچے کو نصیحت کرے۔ اب اس انداز سے یعنی نارمل لب و لہجے کے اندر اور بالکل اپنے انداز کو نرمی کے لیول پہ لے کے آ کے بچے کو جب نصیحت کریں گے تو اس کو اثر ہوگا اور بچے کے دل میں آپ کا مقام اور مرتبہ پیدا ہوگا۔ ورنہ چونکہ پچھلے جمعے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ 7 سال سے چھوٹے بچے کو ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، تو 7 سال کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ کیئرفل ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں ہم اگر بچے کو زیادہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بچہ باغی ہونے لگ جاتا ہے اور ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں پیچھے چلے جائیں، جب ہماری عمر 7 سال تھی اور بہت ساری لوگوں کی میموریز کے اندر یہ یادیں محفوظ ہوتی ہیں۔ جب میں 7 سال کا تھا تو میں کون سی کلاس میں پڑھتا تھا، میں اسکول جاتا تھا آتا تھا، بہت ساری چیزیں جو ہے بندے کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں۔ 7 8 سال کا، 10 سال، 12 سال جب میری عمر تھی، میری 14 15 سال عمر تھی، میں کہاں پڑھتا تھا، میں کہاں جاتا تھا، میں کن لڑکوں کے ساتھ کھیلتا تھا، کون سا کھیل کھیلتا تھا۔ اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگ بھی ہو جاتے ہیں اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو یہ قصے سنا رہے ہوتے ہیں، ہم بچپن میں یوں کیا کرتے تھے، بلکہ چیزوں کے ریٹ بھی ہمیں یاد ہوتے ہیں کہ اتنے روپے کلو آٹا ملتا تھا، اتنے روپے کلو گھی ملتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بچپن کی یاد ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر بالکل پیچھے چلے جائیں اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جب میری عمر 8 سال 9 سال یا 10 سال تھی یا 10 12 سال تھی، اس وقت میری تھنکنگ کیا تھی، اس وقت میں کیا سوچتا تھا، اس وقت مجھے اپنے والدین سے کس طرح کی امیدیں وابستہ تھیں، یا اس وقت میں کیا چاہتا تھا، اس وقت میں کس انداز کو پسند کرتا تھا کہ کوئی مجھے نصیحت کرے تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس سے آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی کہ بچپن کے اندر جو ہے جو رویہ والدین کا ہم پسند کرتے تھے، اب ہم اپنی اولاد کے ساتھ اس رویے کو اختیار کریں، اور یہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بچے کو 7 سال کے بعد اور 10 سال کے بعد خاص طور پر یہ ماہرین نے لکھا ہے کہ بچے کو حتی الامکان سختی سے اور مار دھاڑ سے گریز کرنی چاہیے، بچے کو مارنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ بچے کو ماریں گے تو بچہ اس مار سے اس کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گی، پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جائے گی۔ وہ بچہ باغی ہوگا، وہ آپ کے بارے میں مثبت نہیں سوچے گا، اس کے ذہن میں آپ کے بارے میں منفی خیالات پیدا ہوں گے۔ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ 12 سال کے بچے 10 سال کے بچے کو آپ ماریں اور اس کو آپ جھاڑیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً آپ کے پاؤں پڑ جائے گا، کہے گا نہیں مجھ سے، ہاں مار کے ڈر سے ضرور یہ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اندر سے جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ وہ نیگیٹیوٹی کی طرف اس کا ذہن جائے گا۔ یہی اگر آپ بچے کو پیار سے، محبت سے، اگر دوستانہ رویے کے ساتھ اگر بچے کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ چانسز ہے کہ بچے کی اصلاح ہو۔ تو 7 سال کی عمر کے بعد یہ بہت ہی اہم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 سال کی عمر تک بچہ 95% اپنی زندگی کی پلاننگ اور اس کی پروگرامنگ جو اس کے ذہن میں بننی تھی وہ 95% بن جاتی ہے اور 5% صرف رہ جاتی ہے۔ اب 7 سال کے بعد وہ ایک طریقہ کار جس کو ماہرین نے، نفسیات نے لکھا ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ آپ اسے کہیں، سائیکولوجسٹ آپ کہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو طریقہ کار ہے جو 5% ہے وہ ایک محبت کا، خلوص کا اور اعتماد کا راستہ اور دروازہ اور کھڑکی ہے کہ جس کے ذریعے آپ بچے کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اعتماد پیدا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کھل جائے، آپ کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کرے، آپ کے ساتھ دوستانہ رویے کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرے، اور اس بچے کو ڈر نہ ہو کہ میں کوئی بات کروں گا تو میرا والد فوراً آگے تو مجھے تھپڑ مار دے گا یا مجھے جھاڑ دے گا۔